اتنے میں ایک شخص آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا او عثمان تو کس دین پر ہے؟ آپ نے فرمایا میں دین محمدی پر ہوں۔ اس نے بڑے زور سے آپ کا گلا گھونٹا۔ ایک ظالم آپ کے پاس آیا اور آپ کے چہرے پر تماچا مارا، تلوار آپ کی جانب اٹھائی، آپ نے ہاتھ سے تلوار کو روکا اور ہاتھ کٹ گیا۔ فرمایا یہ بے ہاتھ تھا جس سے میں بہی لکھتا تھا، آج راہ مولا میں کٹا دیا گیا۔ یہ ہاتھ بے ہاتھ تھا جو سید المرسلین کے ہاتھ پر بیعت کی۔ وہ لوگ ہزاروں کی تعداد میں بلوا کرنے آ گئے۔ اس وقت صحابہ اکرام نے عرض کیا یا امیر المومنین اے عثمان غنی، آپ ہم کو لڑائی کا حکم دیجئے تاکہ ہم ان کو مار بھگائیں۔ آپ نے فرمایا تم کو قسم ہے اللہ کی، میرے لیے کسی مسلمان کا ایک خون کا قطرہ بھی نہیں گرنا چاہیے۔ میں قیامت کے دن اللہ رب العالمین کو کیا جواب دوں گا؟ صحابہ اکرام نے کہا آپ مکہ معظمہ چلے جائیں، ملک شام چلے جائیں، وہاں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ان کا لشکر ہے۔ آپ نے فرمایا دوستو میں آخری لمحے میں اپنی زندگی کی آخری وقت میں نبی کے مزار کو چھوڑ کر کس طرح چلا جاؤں؟ ہاں میں مسجد نبوی چلتا ہوں اور ان لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ تم بلا وجہ مجھے کیوں قتل کرنا چاہتے ہو؟ چنانچہ آپ تشریف لے گئے، ان بلوائیوں کے خطاب کیا اور فرمایا کہ اے مصری تم مجھے قتل کیوں کرنا چاہتے ہو؟ میری عمر تھوڑی سی رہ گئی ہے، میں خود بخود انتقال کر جاؤں گا۔ قسم ہے خدا کی جب کبھی لوگوں نے کسی نبی کو ناحق قتل کیا تو ہزاروں آدمی اس نبی کے بدلے میں قتل ہوئے۔ میں خلیفہ سید المرسلین ہوں، میرے بدلے میں 80,000 قتل ہوں گے۔ اگر مسلمان میرے قاتلوں کا بدلہ نہ لیں گے تو آسمان سے اللہ رب العالمین پتھر برسا کر میرے قاتلوں کو ہلاک کر دے گا۔ دیکھو ایسا نہ کرنا، خدا کی قسم اس وقت تو تم میری موت چاہتے ہو اور میرے قتل ہونے کے بعد یوں تمنا کرو گی کاش عثمان کی ایک ایک سانس ایک ایک برس کے برابر عمر کا ہوتا۔ اس وقت ایک بلوائی نے آپ کے ہاتھ سے جو عصا تھا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تورق تھا وہ چھین کر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چھین کر اپنے گھٹنے پر رکھ کر توڑ دیا۔ فوراً اس کے گھٹنے میں ایک پھوڑا پیدا ہوا، شام تک اس کا سارا بدن گل گیا اور وہ شام تک مر بھی گیا۔ اب بلوائی سینکڑوں کی تعداد میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارد گرد آ کر جمع ہو گئے اور مکان کو گھیر لیا اور کہا اب ہم آپ کو بنا قتل کیے ہوئے نہیں چھوڑیں گے۔ سب کا آنا جانا اندر تک بند کر دیا۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز کے واسطے بھی گھر سے نہ نکلنے دیا، کوئی چیز کھانے کے اندر نہ جانے دی، یہاں تک کہ آپ کا پانی بھی بند کر دیا۔ جو کچھ گھر میں تھا وہ سب کچھ ختم ہو چکا تھا، پھر سارا گھر پیاس سے مرنے لگا۔ اب 7 دن برابر اسی طریقے سے گزرے اور کسی کو ایک قطرہ بھی پانی نہ ملا۔ اب حضرت عثمان نے اپنے مکان کی کھڑکی سے سر نکالا اور آواز دی کیا علی ہیں؟ کسی نے جواب نہیں دیا۔ فرمایا کیا سعد ہیں؟ پھر کسی نے جواب نہ دیا۔ حضرت عثمان نے فرمایا کہ اے امت محمدیہ، روم و فارس کے بادشاہ بھی اگر کسی کو قید کرتے تو کسی ضروری قیدی کو دانا پانی ضرور دیتے۔ اے لوگو تمہارا ایسا گناہگار قیدی ہوں، تم اس کو پانی بھی نہیں دیتے۔ کوئی اللہ کے واسطے عثمان کو ایک پیالہ پانی کا دے دو، اس کے بدلے پہلا پیالہ جو مجھ کو میرے نبی سے حوض کوثر پر ملے گا اس کو دوں گا۔ وہاں حوض کوثر کی کس کو پرواہ تھی، مگر اب حضرت علی کو خبر ہوئی کہ 3 مشقیں آپ نے بھروا کر کمر پر تلوار باندھی، سر پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا امامہ شریف باندھ کر پانی لے کر چلے۔ لوگوں نے کہا یہ تو کافر بھی نہیں کرتے جو کام تم نے کیا، پانی بند نہ کرو۔ علی نے کہا یہ تو لوگ کافر بھی نہیں کرتے کہ پانی بند کر دیا، تم نے تو عثمان کا پانی بند کر دیا۔ دیکھو غضب الہی نازل ہو جائے گا۔ ان ظالموں نے مشقوں میں برچے مار کر پانی نکال دیا۔ اتنے میں جناب ام حبیبہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک نبوی میں شروع میں نہایت تنگ تھی، میں نے 25,000 روپے دے کر مسجد نبوی میں شامل کیے۔ آج میں ایسا ہو گیا ہوں کہ تم مجھے اسی مسجد نبوی میں 2 رکعت نماز سے روکتے ہو، لوگ قیامت کے روز کیا جواب دو گے؟ 50 دن تک حضرت عثمان اسی مکان میں قید رہے، اسی عرصے میں برابر روزے رکھتے رہے۔ ایک رات آپ نے خواب دیکھا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے مجاز شریف سے باہر تشریف لائے، ابو بکر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ ہیں۔ حضرت عثمان کے پاس آئے اور فرمایا کہ اے عثمان کیا تمہیں پیاس بہت لگی ہے؟ تم نے 40 دن تک روزہ رکھا، اے عثمان کل روزہ تم میرے پاس آ کر کھولو گے، ہم حوض کوثر سے تمہارا روزہ کھلوائیں گے۔ اے عثمان کل تم شہید ہو جاؤ گے، تمہارے خون کا پہلا قطرہ آیت فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ
फहुव समीउल अलीम पर पड़ेगा। एक ख्वाब देखकर हजरत उस्मान ने अपने मकान का दरवाज़ा खोल दिया और फरमाया आने दो, आपको मेरी दावत। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हौज़ कौसर पर कर गई। दरवाज़ा खुलते ही बलवाइया अंदर घुस गए और इस ख्याल से कोई दरवाज़ा न बंद किया, बंद ना कर दी, किवाड़ों में आग लगा दी। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के अंदर दरवाजे में घुस गए। दरवाजे के ऊपर छप्पर पड़ा था, उसको भी आग लगा दी। घर वाले घबरा गए, मगर हजरत उस्मान उस वक्त नमाज पढ़ते रहे और सूरह ताहा की शुरू की। घर में आग लग रही थी, मगर जनाब की नमाज और क़िरात में ज़रा सा भी फ़र्क ना हुआ। यहाँ तक कि नमाज से आप फारिग हो गए, कुरान मंगाया, खोला, सामने रखा, वही आयत निकली। एक आदमी आपके कत्ल के इरादे से आपके पास आया, आपने फरमाया तू उसको कत्ल कर, तू मुझको कत्ल करेगा, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तू मुझको कत्ल मत कर, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने तेरे लिए दुआ की कि अल्लाह तुझको उस्मान के खून में हाथ रखने से बचाए। क्या तू मेरे नबी की दुआ के खिलाफ काम करेगा? उस शख्स को ये बात सुनते ही पसीना आ गया और शर्मिंदा होकर घर से निकल गया। हजरत अब्दुल्लाह बिन सलाम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इस मौके पर आए और फरमाया जालिमों, खबरदार उस्मान का खून ना करो। देखो अल्लाह रब्बुल आलमीन एक उस्मान के बदले 80,000 को कत्ल करेगा। उस वक्त मदीना मुनव्वरा की हिफाजत फरिश्ते करते थे, उस वक्त तुम उस्मान को कत्ल करोगे, फरिश्ते चले जाएंगे। एक जालिम बोला ओ यहूदी के बच्चे, तू जाने क्या जाने, अपना काम कर। हजरत उस्मान ने फरमाया तुम सब्र करो। इतने में एक शख्स आपके पास आया और कहने लगा ओ उस्मान, तू किस दीन पर है? आपने फरमाया मैं दीन मुहम्मदी पर हूँ। उसने बड़े जोर से आपका गला घोटा। एक जालिम आपके पास आया और आपके चेहरे पर तमाचा मारा, तलवार आपकी जानिब उठाई, आपने हाथ से तलवार को रोका और हाथ कट गया। फरमाया ये वह हाथ था जिससे मैं बही लिखता था, आज राह मौला में कटा दिया गया। ये हाथ वह हाथ था जो सैयदुल मुरसलीन के हाथ पर बैठ की, जिस दिल से नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के हाथ से मिला, किसी गंदी चीज को इस हाथ ने नहीं छुआ। लोगों इस हाथ को अच्छी तरह से दफन करना। उस जालिम ने कहा लो बुलाओ अपने मददगारों को। फरमाया जो मेरा मददगार है वो मेरे पास है। फिर एक जालिम आया, उसने 3 जख्म आपके माथे पर, 3 छाती पर बर्छी की नोक से किए। उस वक्त कुरान शरीफ के सामने रखा था और उसे आप पढ़ रहे थे। उस पर पहला कतरा आपके खून का जो पड़ा वो उसी आयत पर पड़ा जो नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ख्वाब में बशारत कर गए थे। ऐ उस्मान तेरा बदला लेने को तैयार है, अल्लाह काफी है तेरा बदला लेने को। आप कलमा पढ़ते हुए जमीन पर गिर पड़े। उस जालिम ने आपकी पसलियों पर कूदना शुरू कर दिया, आपकी 3 पसलियां टूट गईं। जालिम ने आपकी बीवियों का जेवर उतारा और घर का सारा सामान लूट लिया। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, आपने सहाबा इकराम को उनसे लड़ने की इसीलिए इजाजत ना दी थी। ना ही शाम से कोई फौज मंगवाई, ना ही इराक से कोई फौज मंगवाई। ये भी मालूम हुआ कि इब्ने सबा यहूदी की तालीम से बलवाइयों के दिल में न सहाबा इकराम की इज्जत रही, न नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की अज़वाज की हुर्मत रही, न अज़वाज की इज्जत रही। ये भी मालूम हुआ कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत शरीफा, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत